بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. میرے ساتھ موجود ہیں سید حیدر جعفری صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ کے اور سب کے فیورٹ، میرے فیورٹ، اور پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھے جاتے ہیں. اسٹرالوجر ہیں، علم الاعداد کے ماہر ہیں، اسپرچول ہیلر ہیں، اور جو قرآنک آیات کی انرجی یا قرآنک ورسز ہیں اس کی انرجی کو ریڈ کرتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ کہتے ہیں یہ تقدیر میں لکھا تھا یہ ہو گیا. آخر یہ تقدیر ہے کیا؟ تقدیر کا لکھا کیسے ٹالا جا سکتا ہے؟ اور تقدیر کیا برحق ہے؟ وہ ہو کے ہی رہنی ہے، یا کوئی ایسا عمل یا ایسا کوئی فارمولہ ہے جو آپ کی تقدیر کو بدل سکتا ہے؟ اس کے اوپر بات کرتے ہیں سید حیدر جعفری صاحب. بہت شکریہ شاہ جی. آلویز ویلکم سر. شاہ جی پہلے تو سمجھائیں کہ تقدیر جو ہے یہ ہے کیا؟ اور یہ جو ہم سنتے ہیں کہ تقدیر میں لکھا تھا جی ہو گیا، یہ تقدیر ٹلتی نہیں ہے؟ بالکل ٹلتی، لیکن کسی سے نہیں بھی ٹلتی. تقدیر کے مختلف حصے ہیں. جب تک آپ تقدیر کی سیگریگیشن نہیں جانیں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی ہوگا کیا. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. ایک تقدیر تو وہ ہے جس کو کہا جاتا ہے قضائے مبرم، تقدیر مبرم. ٹھیک ہے. اور ایک تقدیر وہ ہے جس کو قضائے ازل، تقدیر ازل کہتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور ایک وہ ہے جس کو قضائے معلق یا تقدیر معلق کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے شاہ جی. ہم لوگ جن کا کوئی تھوڑا بہت تعلق روحانیت سے ہے یا کوئی علم اعداد کو، علم چیزوں کو سمجھتے ہیں، ہم تقدیر معلق پہ کام کر سکتے ہیں. ٹوٹل فیٹ کا 1/3، ٹوٹل فیٹ کا 1/3، 1/3 آف دی ہول فیٹ ہم اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں. 2/3 تو ہمارے ویسے ہی ہاتھ میں نہیں ہے. ہماری تو اوقات حیثیت میں ہماری دعائیں اس کو نہیں بدل سکتی، 1/3 کو بدل سکتی ہیں. اب آپ کو میں تھوڑا سا ایک سائنٹیفک طریقے سے سمجھاؤں. جی سر. کمپیوٹر کے 3 حصے ہوتے ہیں. ایک اس کا اسکرین یونٹ، وہ ایل سی ڈی ہو، ایل ای ڈی ہو، جو بھی ہو. ٹھیک ہے. ایک اس کا کی پیڈ اور ماؤس یونٹ، اور ایک اس کا سینٹرل پروسیسنگ یونٹ. جی سی پی یو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جو تو سی پی یو ہے اس میں اپ ڈیٹس، اس میں چیزیں، وہ یہ برانڈڈ کمپیوٹر ہے، اس کے اندر وہ برانڈنگ جس کمپنی نے بنایا وہی ڈال سکتی ہے نا. جس طرح سی پی یو کے اندر کوئی اپ ڈیٹس ڈالنی ہو تو وہ جس کمپنی کا ہوگا وہی ڈالے گی نا. جی بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. انسان اللہ کا احسن تقویم پہ بنایا ہوا سپر کمپیوٹر ہے. اس کے اندر اگر کوئی اسٹریٹجک چینجز کرنی ہوں گی تو وہ کرے گا نا. ہم کون ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے. دوسرا اس نے جو ہے وہ ایک آپشن لگائی ہوئی ہے جس میں اس نے سگنیٹریز اپوائنٹ کر دی ہیں، یعنی وہ جو اس کے تھرڈ پارٹی کانٹریکٹس ہیں وہ اس میں کسی حد تک کوئی چیز انسٹال کر سکتے ہیں. اور تیسرا وہ ہے کہ اس نے آپ کو اتھارٹی دے دی ہے کہ آپ اسکرین کو پرسنلائز کر لیں، اپنا کلر سلیکٹ کر لیں، فونٹ سلیکٹ کر لیں، اپنی چیزوں کو سلیکٹ کر لیں. کمپیوٹر کی زبان میں ایک اور چیز بتاؤں کہ تقدیر از لائک اے ورک شیٹ. اس ورک شیٹ کے آپ کے اوپر 10 ملین آپشنز ہیں. آپ نے جو بھی کرنا اس 10 ملین کے اندر کرنا ہے. اچھا. آپ اس 10 ملین کو 10 ملین اینڈ 1 بھی نہیں کر سکتے، وہ رہے گا 10 ملین. ٹھیک ہے. اسی کے اندر اب ان 3 حصوں کو علیحدہ میں تھوڑا سا ایلیبوریٹ کروں. بالکل ٹھیک ہے. ایک تو تقدیر معلق ہے. تقدیر معلق یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے آپشن دے دی ہیں، ان آپشنز میں سے جو بیسٹ آپشنز ہیں وہ چن لیں گے، آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے. اللہ نے آپ کو اولاد دینی ہے، آپ جو ہے وہ بیاہ کریں گے تو آپ کو اولاد اللہ دے دے گا، اس کے بغیر نہیں ہوگا. قدرت کا بنایا ہوا سسٹم ہے، وہ آپ کے لیے تو نہیں بدلے گا. دوسرا یہ ہے کہ وہ سگنیٹری جو اللہ نے سگنیٹری ڈیزگنیٹ کیے ہیں، جس میں جیسے عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد اندھوں کو آنکھیں دے دیتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، بیماروں کو شفا دے دیتے تھے، گونگوں کو زبان دے دیتے تھے. وہ سگنیٹری تھے اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے. ان کو اللہ نے اس طاقت سے نوازا تھا کہ وہ دعا کرتے تو ہو جاتا ہے. اولیاء اللہ کو اللہ نے طاقت سے نوازا ہے کیونکہ وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفاداری کی وجہ سے، ان سے محبت کرنے کی وجہ سے، سرور انبیاء کی آل کے وفادار ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کی طرف سے سگنیٹری. تو پھر اس میں یہ سگنیٹریز کی دعا ہوتی ہے. تقدیر
مبرم کو وہ دعا بدلتی ہے. ٹھیک ہے. ایک تیسرا حصہ ہے تقدیر ازل، وہ نہیں بدلتا. یعنی ایک چیز آپ نے بدل لی ایفرٹس کر کے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ایک چیز آپ نے بدل لی سگنیٹریز کے ذریعے، ایک چیز ہے وہ نہیں بدلے گی. نوح علیہ السلام نبی ہے، نہیں. اپنے بیٹے کے لیے دعا کی، نہیں بچا. نہیں بچا. اس کا مطلب ہے کہ وہ تقدیر ازل میں لکھا ہوا تھا کہ اس نے نہیں بدلنا. ٹھیک ہے. ابو جہل، اس کے سامنے چاند ٹوٹا، اس کے سامنے ستارہ زمین پہ آیا، اس کے سامنے گٹھلیاں لگ کے درخت بنے، اس کے سامنے پہاڑ چلا، اس کے سامنے پتھروں نے کلمہ پڑھا، اس کے سامنے درختوں نے سجدہ کیا. اس نے نہیں آنا تھا، وہ نہیں آیا. تقدیر ازل. اب 3 حصے جو کمپیوٹر کے میں نے بتائے تھے، تقدیر ازل سی پی یو، ٹھیک ہے، تقدیر جو ہے وہ مبرم آپ کا کی پیڈ، ماؤس، یہ وہ یا ڈیزگنیٹڈ پاور سے آنے والے اپ ڈیٹس، اور تقدیر معلق جو ہے وہ آپ کا کی پیڈ ماؤس یونٹ. اپنی دعاؤں سے، پڑھائیوں سے، اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے سے آپ چیزوں کو ویریٹ کر سکتے ہیں، کسی حد تک کر سکتے ہیں، زیادہ نہیں. تقدیر جو ہے وہ اٹ سیلف اگر دیکھیں گے تو تقدیر تقدیر ہے، وہ نہیں ہٹتی. اس وارث شاہ نے کہا تھا سلیمان چونکے پٹھ ماچیاں دا تختوں لا تقدیر الٹتی ہے. یوسف جے حسین شہزادیاں نو اے تقدیر کھوئے چ سٹ دی ہے. ایتھے نبی دے دند شہید ہوئے، اے تقدیر نہ کسے تو ہٹ دی ہے. تو وہ جو تقدیر ہے وہ وہی ہے، لیکن وہ تقدیر ہے کہ سرور انبیاء نے اشارہ کیا، جو تقدیر سے اللہ کی ازل کی تقدیر سے سورج جو ہے وہ غروب ہو گیا تھا، واپس آ گیا. سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ. تو سرور انبیاء تو خیر کائنات کے مالک ہیں، ان کے کمیوں کے، ان کے نوکروں کے اشاروں سے چیزیں بدل جاتی ہیں. ایسے ہی ہے، اس میں کوئی ایسی کو بہت بڑی بات نہیں ہے. جب عقبہ بن نافع فہری نے افریقہ کے ساحل کے اوپر جو ہے وہ اپنا لشکر اتارا تھا، تو طوفان تھا سمندر میں. اس نے وہاں نفل پڑھے، اس نے کہا کہ مالک ہم تیرے دین کے لیے آئے ہیں، تو مہربانی کر سمندر کو کہہ کہ راستہ بدل دے. سمندر میں طغیانی ختم ہو گئی. وہ جو علامہ صاحب نے کہا تھا کہ بحر تو دشت ہیں صحرا بھی نہ چھوڑے، ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. عقبہ بن نافع، قدرت کا نظام ہے، اللہ سے جڑتے جائیں، کام ہوتے جائیں گے. تقدیر جو ہے یہ اس وقت اپنا کام کرتی ہے جب آپ مالک سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. وہ کنیکشن نہیں ہے نا تو کچھ بھی نہیں ہے. تقدیر کو سمجھیں. پھر ایک اور چیز، ہم لوگ جو بات کرتے ہیں کہ جی یہ عدد، یہ پتھر پہن لیں، یہ چیز پہن لیں، تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ تقدیر معلق کو ہم بدل سکتے ہیں کہ یار یہ پتھر میں یہ انرجی ہے، یہ پڑھ لیں، یہ عبادت کر لیں. وہی جو کمپیوٹر سی پی یو، کی پیڈ ماؤس یونٹ اور سکرین یونٹ. سکرین یونٹ آپ کا جو ہے وہ آسمان، ذائچہ، یہ وہ، اور ہم تمہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں کھلے آسمان پہ، ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں اس سے ہم دیکھ لیتے ہیں. اور کی پیڈ ماؤس دعاؤں، پڑھائیوں، وردوں، وظیفوں سے کسی حد تک اس کو ویریٹ کر لیتے ہیں. دیٹس اٹ. اس سے زیادہ تو نہ ہمارے ہاتھ میں ہے، نہ ہماری اوقات حیثیت ہے، ہم کر ہی نہیں سکتے. ہم کون ہوتے ہیں اللہ کی مرضی کو بدلنے والے؟ اللہ اپنی مرضی کو آپ بدلے، اس کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں. بالکل ٹھیک ہے شاہ جی. اتنی سی بات ہے، اگر لوگوں کو سمجھ آئے. شاہ جی یہ پھر جو بہت سارے لوگ نہیں مانتے، لیکن جو پھر اولیاء اللہ کے معجزے ہیں، وہ پھر حقیقت ہے سر، حقیقت ہے. اولیاء جو ہے وہ اللہ کے نور سے نوری ہیں نا. سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے نور سے نوری ہیں. کروان دینے وہ ولایت ملتی کا کیسے ہے؟ مولا علی کس سے روشن ہے؟ سرکار سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین سے. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے نہیں فرمایا انا والی میں نور واحد یا علی انتا اخی فی الدنیا والآخرہ؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. بالکل. تو آپ صرف ایک بات کو سمجھیے، میں آپ کو صرف تمثیل سے سمجھاتا ہوں. قرآن پاک میں ایک آیت ہے کہ یا رسول اللہ، عربی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، تو ان سے کہہ دیجئے کہ تم اسلام لائے. مومن تب بنو گے جب ایمان تمہارے دل میں، دین نور تمہارے دلوں میں اترے گا. تو نور دل میں اتر گیا. اب سمجھیے، پہلے آپ نے کلمہ پڑھا، ٹھیک ہے، کلمہ پڑھا، آپ مسلمان ہوئے، پھر اسلام کی پریکٹس کرتے رہے. ایک وقت آیا کہ ایمان دل میں اتر گیا. اب اس ایمان کا ٹیسٹ ہوگا
یعنی مومن آپ بن گئے، اب اس ایمان کا ٹیسٹ ہوگا، چھوٹا بڑا، یعنی پہلے آپ سکول میں داخل ہوئے، پھر سکول نے آپ کو تعلیم دی، پھر سکول نے آپ کا ٹیسٹ لینا ہے، ٹیسٹ لینے کے بعد سکول نے آپ کو ڈگری جاری کرنی ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ میٹرک کر گیا یا کچھ کر گیا ہے، پاس ہو گیا یا کلاس میں پاس ہو گیا۔ وہ ٹیسٹ سین آئے ان سین آئے، وہ مشکل آئے وہ آسان آئے، اسکول کی مرضی، ٹیسٹ ہوگا، چھوڑا ہو بڑا ہو زیادہ ہو کچھ بھی ہو، ٹیسٹ ہوگا۔ ٹیسٹ ہونے کے بعد آپ کو ڈگری مل جائے گی کہ یہ ہمارا ہے، ناؤ از بونافائڈ۔ مومن کا مقام یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، بے شک، حدیث قدسی کے لفظ میں، بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ مومن کے اوپر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اس کے پیر بن جاتا ہے۔ مومن کا یہ مقام ہے، ٹھیک ہے۔ مسلمان کا مقام، مومن کا مقام، مومن سے آگے مقام ہے امتی کا۔ امتی کا مقام یہ ہے کہ اس نے انبیاء کی گواہی دینی ہے، امت وسطیٰ۔ جس طرح 1,24,000 نبی سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت جیسے نہیں، اسی طرح 1,24,000 انبیاء کی امت بھی سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی امت جیسی نہیں، لیکن امتی سیگریگیٹڈ، ٹھیک ہے۔ مقام مومن کا آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، امیر المومنین کا مقام کیا ہوگا؟ اور اگر امیر المومنین کا مقام آپ کی سمجھ سے بہت ماورا ہے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا مولا کائنات امام علی علیہ السلام کا امیر المومنین کا مقام، تو پھر امیر المومنین جس کے نور سے روشن ہے ان کا مقام کیا ہوگا؟ یعنی جن کے بارے میں خود مولا کائنات کہتے ہیں انا عبد عبید کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں تو آپ کے غلاموں کا بھی غلام ہوں، وہ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا مقام آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو اگر یہ سمجھ نہیں نہ آتا تو پھر آپ کو تقدیر بھی سمجھ نہیں آتی۔ بالکل ٹھیک ہو گیا ارشاد جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ ارشاد جی، بہت آپ کی محبتوں کا شکریہ، آپ یہ جو علم بانٹتے ہیں اس کا شکریہ، میرے لیے اس میں بہت لرننگ ہے، میرے ناظرین نے بھی بہت سیکھا ہوگا۔ ناظرین اجازت دیں، پھر حاضر ہوں گے، اللہ حافظ۔